الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سب لوگوں کو بہت بہت خوش آمدید اس کورس میں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کا کلام سیکھنے کی نیت سے قرآن کی عربی گرامر کا کورس شروع کرنے لگے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات میں اپنے بارے میں بتا دوں، میرا نام افتخار بشیر ہے، بنیادی تعلق میرا پاکستان سے ہے، لاہور کے شہر سے، اور میں کافی عرصے سے 2005 سے یہاں جدہ میں سعودی عرب میں مقیم ہوں۔ بنیادی طور پر تو میں یہاں ایک بینک میں کام کرتا ہوں، لیکن یہ میرا جو پارٹ ٹائم کام ہے قرآن پڑھانے کا، یہی میں نے اپنے استاد صدیق لودھی صاحب سے کلاس کے ذریعے سیکھا تھا، اور اس کے بعد میں ان کے ساتھ شامل رہا پڑھانے میں بھی۔ پھر میں نے اپنے طور پہ بھی پڑھانا شروع کیا۔ اس کے بعد پچھلے سال سے ہم نے پھر یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنی کلاس کو آن لائن میں کنورٹ کر دیا۔ اس سے پہلے یہاں جدہ میں مختلف لوکیشنز پہ کلاسز ہوتی تھیں ہماری فزیکل۔ کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں، آپ کے ہاں جو پارٹیسپینٹس ہیں آج، اس میں سمجھتا ہوں کہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ جو پہلے سے مجھے جانتے ہیں، پرانا جو ہمارا کورس ہوا ہے اس میں وہ شامل تھے، اور انہوں نے کسی وجہ سے بیچ میں چھوڑ دیا، یا وہ پورا نہیں کر پائے، یا انہوں نے اگر پورا کیا بھی تو اچھی انڈرسٹینڈنگ ان کی نہیں ہو سکی تو وہ اس کو ریپیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دوسری کیٹیگری وہ ہے جنہوں نے اس سال کے شروع میں جنوری میں میرا گروپ جوائن کیا، اور انہوں نے تجوید کا کورس مکمل کر لیا ہوا ہے میرے ساتھ، اور اب یہ گرامر کا کورس شروع کرنے لگے۔ تو تیسری کیٹیگری ایسے لوگوں کی ہے جو نئے آئے ہیں، بالکل جو پہلے اس کلاس کا حصہ کبھی بھی نہیں رہے۔ دوسری بات آ گئی جی ہمارے کورس سے متعلق۔ یہ کورس جو ہے کن لوگوں کے لیے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عام طور پر ورکنگ کلاس ہیں، وہ سارا دن کام میں بزی ہوتے ہیں، اپنے وہ طالب علمی کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں سیکھ سکے کیونکہ ہمارا زیادہ فوکس دنیاوی تعلیم پہ ہوتا ہے، اور ہم وہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ملتا، یا ہمارے والدین نے اس بات پہ توجہ نہیں دی ہوتی ہمارے طالب علم کے زمانے میں کہ ہم قرآن پاک سے متعلق چیزوں کو زیادہ سیکھ سکیں۔ عام طور پر ہم مسلمانوں میں، اسپیشلی ہمارا جو برصغیر پاک و ہند میں ٹرینڈ یہی ہے کہ اسکول کی تعلیم پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن پاک ناظرہ پڑھنا جو ہے نا سکھا دیا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ دیکھ کے پڑھنا۔ تو وہ تو سکھا دیا جاتا ہے، اور وہ بھی بدقسمتی سے زیادہ تر کیسز میں وہ صحیح نہیں ہوتا۔ ابھی میں نے جو تجوید کی کلاس ختم کی ہے، جنہوں نے اس کو اٹینڈ کیا ان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے عام طور پہ کافی ساری غلطیاں کرتے ہیں انجانے میں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے وہ مس کیا ہے، اور اگر وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ تجوید سیکھ لیں اور ہم اپنی قرآن پاک کی تلاوت کی غلطیاں درست کر لیں، جو یوٹیوب چینل آپ سے شیئر کیا گیا اس پہ موجود ہیں، اور وہ آپ وہاں سے ایکسیس کر کے تو ان کو آپ ویڈیوز کو دیکھ کے تو وہ تجوید کے قواعد سیکھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ہماری ایک تجوید پریکٹس کی کلاس چل رہی ہے، جو ہم نے 30واں پارہ شروع کیا ہے ریورس آرڈر میں پڑھنا،
اس میں ہم کچھ صورتیں کر چکے ہیں اور ابھی انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ کافی دیر تک کچھ ماہ تک اس پریکٹس کو جاری رکھیں گے تاکہ جو قواعد ہم نے سیکھے ہیں ان کو اپلائی کرنا سیکھ لیں. تو جو لوگ ابھی نئے شامل ہوئے ہیں وہ اگر وہ 10-12 ویڈیوز ہیں ٹوٹل، 10 گھنٹے سے زیادہ اس کا دورانیہ نہیں ہے، 14 ویڈیوز ہیں ایکچولی. تو وہ آپ ایک دن میں دیکھ لیں، آپ ایک ہفتے میں دیکھ لیں، آپ ایک مہینے میں دیکھ لیں، جیسے آپ کو سہولت ہو ان کو دیکھ کے تجوید کے قواعد سیکھ کے، اور اگر آپ ہمارے ساتھ تجوید پریکٹس کلاس میں شامل ہونا چاہیں تو موسٹ ویلکم. جو ہماری آج سے کلاس شروع ہو رہی ہے اس کا تعلق عربک گرامر سے. اچھا، گرامر آپ لوگ جانتے ہیں جیسا کہ کسی بھی لینگویج میں ہو، اس کا تعلق اس کی لینگویج کو سمجھنے میں، اس کے معنی، اس کی جو کنسٹرکشن ہے ورڈز کی، سینٹینسز کی، وہ سیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں اسم کون سا ہے، اس میں فعل کون سا ہے، اس میں مفعول کون سا ہے، جس کو ہم انگلش میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ کہتے ہیں، اور پھر اس کی ترتیب کیسے بدلتی ہے. تو قرآن پاک میں اچھا یہ کورس جو ہے نا بیسک اس کا فوکس جو ہے نا وہ قرآن پاک ہے. اس کورس کا بالکل کوئی عربی بول چال یا کوئی عربی لکھنے کی پریکٹس اس سے تعلق نہیں ہے. وہ کہ یہ عربی ہے تو وہی قرآن پاک کی جو کہ کلاسک عربک کہلاتی ہے، لغت العربی الفصحی بھی جس کو کہتے ہیں، وہی ہے. قرآن پاک میں وہی یوز ہوتی ہے، اور ان کی بکس میں یا وہ اخبارات ہوں یا کوئی اور جرائد ہوں عربی کے، اس میں اسی اصولوں کے اوپر جو مشتمل ہے عربی وہی ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ والا کورس جو ہمارا ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت بنیادی کورس ہے، یہ ایڈوانس لیول کا نہیں ہے. اس کا مقصد پارٹیسپینٹس کو عربک لینگویج میں ایکسپرٹ بنانا نہیں ہے، نہ ہی ان کو یہ اس بنیاد پہ کوئی کاروبار یا کوئی جاب دلانے میں کوئی مدد دینا مقصد ہے. اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ اس سے قرآن کا فہم حاصل ہو جائے، کہ ہم بنیادی قواعد عربی گرامر کے سیکھ کے اس قابل ہو جائیں کہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں تو ہمیں مکمل نہیں تو کچھ حد تک ضرور سمجھ آئے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے. جیسے کچھ آیات ہوتی ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں، وہ ہم زندگی بعد پڑھتے رہتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، تو وہ تو ہمیں کسی حد تک اس کا فہم حاصل ہو جاتا ہے. لیکن جو ہی ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر کچھ پتہ نہیں چلتا. ہم ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں اور یقیناً اس کا ثواب ہے، ہم بغیر سمجھے بھی پڑھیں، لیکن اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم نے 100 بار قرآن پاک پڑھ لیا، 1000 بار قرآن پاک پڑھ لیا، لیکن یہ نہیں پتہ چلا کہ جی اس آیت کا مطلب کیا ہے. وہ پھر ہمیں ہر دفعہ کسی ترجمے کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو اس کورس کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ سے بڑی امید ہے کہ جو لوگ اس میں پوری محنت سے اور باقاعدگی سے حصہ لیں گے، پوری کلاسز اٹینڈ کریں گے، اس کورس کے اینڈ تک انشاءاللہ وہ اس حد تک قابل ہو جائیں گے کہ ان کو قرآن کا فہم حاصل ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے معنی مطالب سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے. اور پھر اللہ نے چاہا آپ میں اتنا شوق پیدا ہو گیا کہ یہ آپ کو اچھا لگا اور جوش جذبہ پیدا ہوا، تو پھر آپ اس کا ایڈوانس کورس کر کے اس میں مزید ایکسپرٹیز اپنی بڑھا بھی سکتے ہیں. تو یہ ایک آن لائن پروسیس ہے، آن گوئنگ پروسیس ہے، کیونکہ یہ مکمل جو عربی زبان پہ عبور حاصل کرنا یا قرآن پاک کی مکمل تعلیم حاصل کرنا، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو باقاعدہ مدارس ہیں، جو باقاعدہ ادارے ہیں اس چیز کے، وہ کئی سال تک اسٹوڈنٹس فل ٹائم وہاں ایڈمیشن لے کے تو یہ چیز حاصل کرتے ہیں. تو ظاہر ہے ہمارا تو یہ ایک پارٹ ٹائم چھوٹا سا کورس ہے، اور اس میں آپ کو اتنی ہی توقع رکھنی چاہیے جتنا کہ اس سے حاصل ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ توقع رکھیں گے تو پھر آپ کو مایوسی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کورس جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ بنیادی کورس ہے، اس میں کوئی ایڈوانس لیول کی چیزیں نہیں ہوں گی. تو یقیناً ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں اس وقت، تو اس میں کچھ لوگ یقیناً ایسے ہوں گے جن کو پہلے سے کچھ نہ کچھ علم ہوگا عربی زبان کا، بنیادی چیزیں وہ جانتے ہوں گے. تو جن لوگوں نے، تو میں نے ابھی کورس کا مٹیریل بھی شیئر کیا تھا کلاس سے پہلے، اس کو دیکھنے کے بعد اگر تو آپ لوگوں کو لگے کہ جی نہیں یہ چیزیں تو ہمیں آتی ہیں، تو پھر یقیناً یہ کورس آپ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کا وقت خواہ ضائع نہیں کرنا چاہتا. یہ ان لوگوں کے لیے جو اس فیلڈ میں نئے ہیں، جن کو عربی زبان سے واقفیت نہیں ہے.
اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو بہت تھوڑا تو آتا ہے لیکن زیادہ وہ نہیں جانتے، اس کی ایک دو لیسن کو پڑھ کے شاید ان کو سمجھ آئے کہ ہاں یہ چیزیں میں جانتے ہیں لیکن زیادہ نہیں جانتے، تو وہ اس کورس سے یقیناً فائدہ اٹھائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بالکل زیرو پہ ہیں، جنہوں نے عربی زبان کو یعنی وہ الف با تا تو جانتے ہیں الفابیٹس، کیونکہ وہ اردو میں بھی وہی ہیں، لیکن اس سے زیادہ ان کو نہیں پتا، تو اصل میں یہ کورس ان لوگوں کے لیے، اور میرا ٹارگٹ ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا جو اس کلاس میں سب سے ویک ہوں گے، جو بالکل نہیں جانتے۔ تو اس لیے جو لوگ کچھ جانتے ہوں گے یا کسی لیول پہ آگے پڑھ چکے ہیں، تو ان لوگوں کو پھر یا تو یہ کورس کرنا نہیں چاہیے، اور اگر وہ اس میں رہنا چاہیں تو پھر ان کو تھوڑا صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ وہ یہ چیز نہ سوچیں کہ یہ تو بہت بنیادی باتیں ہیں، یہ تو ہمیں آتی ہیں، آپ ان پہ زیادہ فوکس کیوں کر رہے ہیں اور بار بار کیوں بتا رہے ہیں، لیکن اس کا جیسے میں نے پہلے بتایا، میرا مقصد ان لوگوں کو سمجھانا ہے جو بالکل نہیں جانتے اس بارے میں۔ تو جو لوگ ایسی بنیادی چیزیں جانتے ہیں ان کے لیے تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ کسی جگہ سے ایڈوانس کورس کریں تاکہ اپنے علم میں اضافہ کریں، بجائے اس کے کہ وہی بنیادی چیزیں بار بار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، کورس کے دورانیے سے متعلق یہ ہے کہ ویسے اس کا کوئی فکس نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی ادارہ نہیں ہے، نہ یہاں سے کوئی آپ کو سرٹیفکیٹ ملنا ہے، نہ اس کا کوئی اسپیسیفک سلیبس ہے، تو یہ ایک اوپن کورس ہے ان لوگوں کے لیے، جیسا میں نے پہلے کہا کہ جو لوگ اضافی کچھ وقت اپنے کام سے نکال کے، جیسے کوئی ہاؤس وائفز ہیں یا ورکنگ کلاس سے تعلق رکھنے والے، سارا دن ڈیوٹی کرنے والے لوگ ہیں، یا اپنا بزنس کرتے ہیں، تو شام کے بعد وہ 1 گھنٹہ ہفتے میں 2 بار نکال کے اللہ تعالیٰ کا کلام صرف سیکھنے کی نیت سے اس کو کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ترتیب دیا گیا ہے۔ اور اس میں جو ٹوٹل کلاسز کی تعداد ہوگی وہ تقریباً 40، کم و بیش، تھوڑی زیادہ تھوڑی کم ہو سکتی ہیں، لیکن تقریباً 40 کلاسز ہوں گی۔ تو آج سے اگر ہم شروع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ 1 مہینے کے اندر 8 کلاسز ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 5 مہینے بنتے ہیں تقریباً، تو بیچ میں چھٹیاں بھی کوئی آئیں گی، جیسے ابھی رمضان آ جائے گا جلدی، تو رمضان المبارک میں زیادہ چانسز یہی ہیں کہ ہم کلاس نہیں کر پائیں گے۔ ایک تو یہ ٹائم ڈیفرنس ہے، تو اب اس وقت اگر ہم رمضان میں کلاس کریں گے تو کہیں تراویح کا ٹائم ہوگا، کہیں کسی نماز کا ٹائم ہوگا، کہیں افطار کا ٹائم ہوگا، تو وہ سوٹ نہیں کرے گا۔ باقی دنوں میں تو کر سکتے ہیں لیکن رمضان میں مشکل زیادہ ہوگی، تو اس لیے رمضان میں ہم کلاس کو آف کر دیں گے۔ اسی طرح کوئی عید کا موقع آئے گا، کوئی اور ریزن بن سکتی ہے تو کبھی کلاس ہماری مس ہو سکتی ہے، تو آپ 5 کی بجائے 6-7 ذہن میں رکھیں کہ آج سے اگر ہم شروع کر رہے ہیں تو یہ اگر مارچ کا تقریباً اینڈ آ رہا ہے تو اس حساب سے آپ گن لیں اس میں سے، یعنی آلموسٹ یہ سال کا اینڈ تک چلا جائے گا، اکتوبر نومبر تک امید ہے کہ ہم اس کو کوشش کریں گے جلدی سے جلدی کرنے کی۔ بعض اوقات ہوتا ہے کوئی لیسن جلدی کور کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کوئی لیسن لمبا ہوتا ہے یا وہ تھوڑا سا زیادہ ٹف لگتا ہے پارٹیسپینٹس کے لیے، تو اس کو پھر ہم سپلٹ بھی کر دیتے ہیں 2 کلاسز میں، یعنی پورا کرنے کے بجائے، کیونکہ ایسا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، یہ کوئی اسکول نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے کہ جس میں ٹیچر کے ذمے کے لیے آج اس نے یہ والا لیسن پورا کرنا ہے۔ میں آپ لوگوں کی سپیڈ کے مطابق چلوں گا، جتنا آپ آبزرو کر سکیں گے اتنا میں پڑھا دوں گا، جہاں آپ کہیں گے جی نہیں آج کے لیے اتنا کافی ہے وہاں ہم رک جائیں گے، تو جب بھی سہولت ہوگی اس حساب سے ہم باہمی تعاون سے، باہمی ہم آہنگی سے لے کے چلیں گے۔ جیسے جیسے آپ چلتے جائیں گے ویسے ویسے میں چلتا جاؤں گا، آپ کی سپیڈ زیادہ لگے گی تو میں بڑھا دوں گا سپیڈ، اگر آپ مجھے لگے گا کہ آپ کی سپیڈ کم ہے تو میں اپنی سپیڈ اس حساب سے کم کر لوں گا۔ باقی یہ اردو میڈیم میں ہے، مکمل طور پر آپ نے کورس دیکھ لیا ہوگا یا کل دیکھ لیجئے گا جو میں نے بھیجا ہے مٹیریل، اس میں کوئی اگر چینجز ہوں گی وقت کے ساتھ تو وہ بھی میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اسی طرح ہم یہ چلتے چلتے ساتھ اس کو کرتے جائیں گے۔ اس کے 2 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کیا ہے وہ اسم سے متعلق ہے، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نا یہ ناؤن ہے اور یہ ورب ہے، تو عربی یا اردو میں اسی کو ہم اسم اور فعل کہتے ہیں۔ تو اسم والا حصہ سمجھا جاتا ہے عام طور پر نئے لوگوں کے لیے کہ نسبتاً آسان ہے سمجھنا، تو فعل والا حصہ تھوڑا سا زیادہ ٹیکنیکل ہے، تو اس لیے اس کو بعد والے حصے میں ہم نے رکھا ہے۔ پہلے ہم تیسری چیز حرف ہوتی ہے، اسم، فعل اور حرف، یہ 3 چیزیں ہیں جن کے گرد یہ پوری گرامر، پوری لینگویج چلتی ہے۔ تو اس میں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ پہلے اسم کو کریں، جب یہ والے لیسن ختم ہو جائیں گے تو پھر میں فعل والا حصہ جو مٹیریل کا ہے وہ آپ سے ڈاکومنٹ شیئر کر دوں گا، پھر ہم اس کو شروع کر دیں گے۔
تو تقریباً سمجھ لیں 20 کلاسز ہماری اسم کی ہوں گی اور اتنی کلاسز فیل کی ہوں گی، اور اس طرح ٹوٹل ملا کے ہمارا یہ بنیادی کورس جو عربی گرامر کا یہ پورا ہوگا۔ آپ کے ذمہ کیا ہوگا کہ میں کلاس میں پڑھاؤں گا جو لیسن جو موضوع، اس کو ایڈوانس میں آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ ڈائریکٹ بھی کلاس میں آ کے بیٹھ جائیں گے تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جی یہ آج کا جو لیسن ہے یہ آپ ایڈوانس میں کیوں نہیں پڑھ کے گئے، اس کا کوئی نہیں، وہ میری ذمہ داری ہے آپ کو سمجھانا۔ البتہ کلاس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگلی کلاس ہونے سے پہلے آج کی کلاس میں پڑھا گیا موضوع آپ ریوائز کریں لیسن سے، پلس آپ کے لیے یہ جو کلاس ہوگی یہ ریکارڈ کی جائے گی، اور آپ سے جلد اگلے دن یا اس سے اگلے دن تک کوشش کر کے اس کو آپ کو لنک شیئر کر دیا جائے گا یوٹیوب کا، جہاں پہ یہ کلاس ہوگی۔ آپ میٹیریل سے وہ لیسن پڑھ سکتے ہیں، وہ ویڈیو دیکھ کے ریوائز کر سکتے ہیں، اور آپ کو ساتھ ہوم ورک دیا جائے گا، اور اگلی کلاس سے پہلے وہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا جو میں نے میسج بھی اس میں بنا کے شیئر کیا ہے، جس کو پڑھ کے آپ لوگوں نے یہ کلاس جوائن کی ہے، اس میں بھی یہ ریکوائرمنٹ رکھی گئی تھی کہ آپ لوگوں کو اردو لکھنی پڑھنی آتی ہو اور 2 کلاسز پر ویک اٹینڈ کر سکتے ہو، پلس ہر ہفتے میں ان 2 گھنٹوں کے علاوہ بھی کچھ دے سکے۔ کیونکہ صرف کلاس آپ پڑھیں گے تو آپ کو وقتی طور پر ہو سکتا ہے سمجھ آ جائے، مکمل سمجھ آ جائے، 80% سمجھ آ جائے، 50% سمجھ آ جائے، لیکن اگلی کلاس آنے تک وہ چیزیں آپ کے ذہن میں اتنی نہیں رہیں گی جتنی آپ نے کلاس میں سمجھی ہوں گی، اور پھر اگر کوئی کمی ہوگی تو اگلی کلاس میں جاتے وقت آپ کو اگلا موضوع سمجھنے میں مشکل آئے گی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ 2-4 کلاسز کے بعد پھر آپ سمجھیں گے کہ جی نہیں یہ تو مشکل ہو رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اب پہلے تو سمجھ آ رہی تھی اب نہیں آ رہی، تو ممکن ہے آپ پھر کلاس چھوڑ دیں۔ آج جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ اس وقت 60 اور 70 کے قریب لوگ موجود ہیں کلاس میں، آئندہ آنے والے دنوں میں یہ تعداد نیچے آ جائے گی۔ یہ میری خواہش نہیں ہے، لیکن یہ میری توقع ہے، اور اس کی بنیاد میرا پورا تجربہ ہے۔ 14-15 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں، اور یہاں فزیکل کلاسز بھی ہوتی رہی، اس وقت بھی یہی چیز تھی، اور جب سے آن لائن شروع کیے تب بھی یہی چیز ہے کہ لوگ شوق میں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے میں شوق تو ہے کہ ہم قرآن سیکھیں، سب میں ہے یہ چیز، سب کی خواہش ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ صرف خواہش کرنے سے کام بنتا نہیں ہے، اس کے لیے شوق ہونا چاہیے، اور شوق کا مطلب خواہش نہیں ہے، شوق کا مطلب ہے خواہش جمع کوشش۔ تو وہ جو کوشش والا معاملہ ہے نا، وہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر خالی خواہش سے یہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے قرآن کو ہمارے لیے آسان بنایا ہے۔ میں نے بات شروع کرتے ہوئے قرآن پاک کے ایک ٹکڑے کی تلاوت کی تھی جس میں ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو، لِلذِّکْر، یاد کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ گارنٹی دے دی ہے خود کہ اس کو ہم نے آسان کر دی ہے، تو آسان تو یہ ہے، اس سے بڑی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، نہ میں دے سکتا ہوں نہ کوئی اور دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود گارنٹی دی کہ یہ آسان ہے سمجھنے کے لیے، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کتنی بھی آسان ہو، وہ صرف دیکھنے سے، اس کو پکڑنے سے، چومنے سے وہ آپ کے اندر نہیں اترتی، وہ اس کو آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ دنیا کے علوم آپ دیکھ لیں، آپ مجھے یقین ہے سارے کوالیفائڈ لوگ ہیں، کسی نے MBBS کیا ہوگا، کسی نے انجینئرنگ کیا ہوگا، کسی نے MBA کیا ہوگا، کسی نے PhD بھی کی ہوگی، تو یہ چیزیں بھی ہم کتنے سال لگاتے ہیں، پورا دن کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، پھر گھر میں آ کے اس کا ہوم ورک کرتے ہیں، اس پہ پریکٹس کرتے ہیں، پھر اگلے دن جاتے ہیں کلاس میں، اور سال لگا کے تو وہ چیز جا کے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک کو سمجھنے کے معاملے میں ہم تھوڑا سا اس میں جو ہے نا بے احتیاطی کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جی بس یہ خود بخود جتنا آ جائے وہی کافی ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی تھوڑی سی محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی۔ یقیناً یہ بہت آسان ہے، لیکن جیسے میں نے کہا ہے نا کہ 2 کلاسز پر ویک، پلس آپ کم از کم 2 گھنٹے اور سمجھ لیں۔ آپ دیکھ لیں ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور ایک ہفتے میں آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے گھنٹے بن جاتے ہیں، اس میں سے آپ نے ٹوٹل 4 گھنٹے نکال سکتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کا قرآن
جس پہ ہم یقین رکھتے ہیں اور جس کی بنیاد پہ ہم نے دنیا اور آخرت کا مانی ہے، اس کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ ہم ہفتے میں ٹوٹل 4 گھنٹے اس کو دے دیں، اور 4 گھنٹے آپ اس کو دل و جان سے دے دیں گے تو میں پھر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کورس کا جو ٹارگٹ ہے وہ 100% آپ حاصل کر لیں گے۔ یعنی 2 گھنٹے کلاس میں لگائیں، اور ہر دونوں کلاسز کے بعد اگلی کلاس سے پہلے 1 گھنٹہ آپ اضافی لگا لیں، ویڈیو دیکھ کے یا ریوائز کر کے نوٹس، یا پھر اپنے جو ہوم ورک ہوگا وہ کریں گے، وہ 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا آپ کا۔ اور اگر آپ ریگولر رہیں گے اس میں تو پھر انشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ آپ کو آسان لگتا جائے گا۔ لیکن اگر آپ ریگولر ہو گئے، آپ نے فرض کیا 1 کلاس چھوڑی، اس کے بعد آپ نے سوچا کہ اچھا وہ میری 1 کلاس رہ گئی، اب مجھے پتہ نہیں اگلا سمجھ آئے گا کہ نہیں آئے گا، تو آپ نے دوسری کلاس بھی مس کر دی، تو پھر تیسری کلاس سے آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا واپس آنا۔ اسی طرح کسی مجبوری کی وجہ سے بھی آپ سے کلاس مس ہو سکتی ہے، کوئی خدا نخواستہ بیماری ہو سکتی ہے، کوئی گھر کا ایسا کام ہو سکتا ہے، کوئی ارجنٹ ایشو ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا کے بہت سارے اسباب ہیں جو ہمارے آڑے آتے ہیں، تو بعض اوقات جینون ریزن بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو کلاس چھوڑنی پڑ جائے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ اگلی کلاس سے پہلے ویڈیو آپ کو جب ملے تو اس سے وہی فائدہ اٹھا لیں جو آپ نے لائیو کلاس سے اٹھانا تھا، اور اس کے ریلیٹڈ جو آپ کا ہوم ورک ہے وہ اگلی کلاس سے پہلے کر لیں، کیونکہ جو ہی یہ چیز جمع ہوگی تو پھر آپ واپس اس کو نہیں جوائن کر سکیں گے۔ میں یہ آپ کو سارا اپنا تجربے کی بنیاد پہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں سستی نہیں کرنی، اور ایک تو اپنی انسان کی سستی ہوتی ہے، دوسرا یہ کام ایسا ہے کہ اس کے لیے شیطان نے، آپ کے نفس نے یہ 24 گھنٹے کام کرنا ہے، آپ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور یہ آپ نے اپنے ایمان سے، اپنی طاقت سے اس کو ریزسٹ کرنا ہے۔ آپ کے سامنے بہت سی چیزیں بڑے بڑے پہاڑ بن کے آئیں گے کہ جی یہ کام جو ہے نا آپ کے لیے بڑا اہم ہے، یہ دوسری چیز بڑا اہم ہے، یہ کر لیں، ادھر چلے جائیں، تو لیکن آپ نے اس چیز کو اہمیت دینی ہے، اور جب آپ اہمیت دیں گے تو تب یہ آپ کو حاصل ہوگی۔ اگر آپ اس کو پریورٹی نہیں دیں گے تو پھر یہ کچھ دیر کے بعد آپ کی لسٹ سے نکل جائے گا، اور آپ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو آج سے کچھ کلاسز کے بعد یہاں موجود نہیں ہوں گے، کیونکہ آج اگر 65 ہیں، 70 ہیں، تو یہ بعد میں 30 بھی ہو سکتے ہیں، 35 بھی ہو سکتے ہیں، اور آخر میں ممکن ہے یہ 10-15 بھی رہ جائیں۔ تو آپ نے ٹارگٹ آج یہ کرنا ہے، اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ میں اس کام میں آیا ہوں تو میں نے ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جو آخری کلاس میں بھی موجود ہوں۔ تو بہرحال یہ ویسے تو آپ کے لیے بہت ہی قابل مبارکباد کام ہے، کیونکہ آج کل کی دنیا میں بہت سی مصروفیات ہیں، جائز بھی ناجائز بھی، جو ہمیں ایسے نیک کاموں کی طرف آنے سے روکتی ہیں۔ تو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور آپ اس میں شامل ہوئے، آپ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ لیکن اب اس چیز کو مکمل حاصل کرنے کے لیے یہ کمٹمنٹ آپ سے چاہیے کہ اس کلاس کو اگر آپ نے جوائن کیا ہے تو آپ اس کو مکمل کرنا ہے، کسی بھی رکاوٹ کی وجہ سے، کسی بھی مجبوری کی وجہ سے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر مجبوری میں کوئی 1-2 کلاس مس ہو تو آپ کے پاس چانس ہوگا، آپ واپس اس کو جوائن کریں، مس نہ کریں۔ اگر تھوڑا سا گیپ ڈل جائے گا تو پھر آپ دور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی باقی پریورٹیز کو سائڈ پہ کریں۔ یہ جو 2 سے 4 گھنٹے آپ نے دینے ہیں یہ اپنے کیلنڈر میں ڈال دیں اور پہلے سے شیڈول کر لیں، تاکہ کوئی اور چیز اگر آپ کے سامنے آئے بھی تو آپ اس کو اس کے رستے میں نہ آنے دیں، اس کو کسی اور ٹائم میں کریں، کیونکہ 24 میں سے اگر 1 گھنٹہ کسی دن کلاس ہے یا آپ کے ریویژن کا ٹائم ہے تو باقی 23 گھنٹے تو آپ کے دوسرے کاموں کے لیے ہیں نا، تو آپ جو دوسرا کام آئے وہ اس میں دیں۔ تو یہ والا گھنٹہ آپ دوسرے کاموں میں حتی الامکان نہ لگیں۔ اردو جاننے کی وجہ سے ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہے جو عربی زبان کو سیکھنے میں آسانی کے حوالے سے ہے کہ ایک تو الفابیٹس وہی ہیں جو ہمارے اردو میں بھی ہیں، دوسری بات یہ کہ بہت سے الفاظ اردو میں ہمارے ایسے ہیں جو عربی زبان سے آئے ہیں، تو ہمیں ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ مختلف پرسنٹیج ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی 60% ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی 65% ہیں، کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال جتنی بھی پرسنٹیج آپ سمجھ لیں، لیکن کافی تعداد میں ایسے الفاظ ہیں اردو زبان میں جو مستعمل ہیں، جو عربی زبان سے ہماری زبان میں آئے ہیں، تو وہ ہمارے لیے آسانی ہے۔ لیکن اس وقت بات کے ساتھ ساتھ ایک اس کا کسی حد تک منفی پہلو بھی ہے کہ جو باقی الفاظ اردو میں ہیں جو دوسری زبانوں سے آئے ہیں، مثلا فارسی سے ہے یا ترکی سے ہے
یا ہندی سے ہے یا وہ سنسکرت سے ہے یا اپنے کوئی اپنے الفاظ ہیں اردو کے، تو وہ پھر ایسے الفاظ ہوتے ہیں اور ہمیں پھر پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ جی کیا یہ لفظ عربی میں ایز اٹ از ہے یا نہیں ہے. تو وہ آپ نے دیکھنا ہے پہلے کہ جو الفاظ آپ اردو کا عربی میں استعمال کرنے لگے ہیں کیا وہ واقعی عربی زبان میں ہیں بھی یا نہیں. تو اس کا ایک یعنی یہ دو طرفہ بات ہے. اس کا فائدہ بھی ہے کہ بہت سے الفاظ ہم اردو والے استعمال کرتے ہیں جو عربی میں ہیں، اور لیکن کچھ ایسے الفاظ یقیناً ہوں گے جو ہم سمجھیں گے کہ یہ بھی عربی میں ہیں لیکن وہ اردو میں کسی اور زبان سے ہیں، تو یہ تھوڑی سی احتیاط کی بھی ضرورت ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.